چیمپئنز ٹرافی میں دنیا کرکٹ کا سب سے بڑا میچ پاکستان اور بھارت کے درمیان ہونے جا رہا ہے اور دبئی کا یہ میدان ہے، اور اس میں کون سی ٹیم میدان مارے گی، اس حوالے سے بات چیت کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں سابق ہیڈ کوچ کپتان انتخاب عالم صاحب۔ انتخاب عالم صاحب، کیسا لگ رہا ہے آپ کو؟ دبئی کا میدان ہے، ہم بھی خوبی آگاہ ہیں، لیکن انڈیا کی ٹیم مد مقابل ہے، کیسا دیکھ رہے ہیں مقابلہ؟ اگر ہم دونوں ٹیموں کو انالائز کریں نا تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کی ٹیم جو ہے ہم سے تھوڑی سی بہتر لگتی ہے، مجھے ویل پریپیئرڈ لگتی ہے، حالانکہ ان کی ٹیم میں بھی انجری ہوئی ہے، ان کو بمراہ جو ہے وہ باہر ہو گیا ٹورنامنٹ سے، اور جو ہماری ٹیم سلیکٹ ہوئی ہے اس میں ایک ہی جینوئن اسپنر انہوں نے ڈالا، وہ بھی براہ جو لیگ اسپنر ہے، وہ بھی انفارچونیٹلی ورلڈ کلاس اسپنر تو ہے نہیں، اور باقی کے جو دو ہیں وہ میک شفٹ بولرز ہیں، ان کے پاس 3 جینوئن اسپنرز ہیں جو انہوں نے کھلائے کل بنگلہ دیش سے، وہ جو جیتے ہیں۔ تو میں تو چاہوں گا کہ پاکستان کی ٹیم جیتے، لیکن ہم پہلا میچ ہار گئے نیوزی لینڈ سے تو پریشر میں آ گئے، کیونکہ پہلے ہی 2 میچ بڑے ضروری تھے اگر آپ نے کوالیفائی کرنا ہے، آگے بڑھنا، آگے جانا ہے سیمی فائنل میں، تو وہ بڑا مشکل سا کام مجھے لگتا ہے وہ ہو گیا ہے، اور انڈیا جو پہلا میچ جیتی ہے، اور اگر یہ بھی میچ ہار گئے تو ہم تو پھر بالکل ہی باہر ہو جائیں گے۔ آئی ہوپ کہ یہ نہ ہو، اور جس طرح ہماری ٹیم کھیل رہی ہے ان میں سے کوئی اس طرح کی پرفارمنس دے دے، انہونی کو ہونی بنا دے۔ میں یہ بھی سمجھتا ہوں کہ بابر کو اوپن نہیں کرنا چاہیے تھا، وہ نمبر 3 کا بیٹسمین، اس کو میسج یہ دینا چاہیے مینجمنٹ کو کہ جس طرح کا وہ پلیئر ہے کہ یار تم 50 اوور کھیلو، ہمیں 100 بنا کے دو، 100 پلس کر کے تو بھول جاؤ کہ تم نے شاٹیں مارنی ہیں یا ڈاٹ بال کھیلنے ہیں، گیٹ از 100۔ اگر وہ 100 کرتا ہے، بیچ میں 2 لڑکے 50 کرتے ہیں تو آپ کا 300 پلس تو ہو جاتا ہے۔ تو آئی ہوپ کہ جب آپ ٹاس جیتے ہو تو یو ول بیٹ فرسٹ۔ کراچی والا جو میچ ہم ہار گئے پہلا نیوزی لینڈ سے، اچھی بلی وکٹ تھی، آپ نے ٹاس جیت کے پہلے بولنگ کر لی، آپ کو یہ نہیں کہ اپنی ہوم کنڈیشنز کا ہی نہیں پتہ۔ اب تو آپ کو پتہ ہے کہ دبئی کی وکٹ کس طرح کھیل رہی ہے، ہم نے دیکھا کہ بالکل ہی رڑا میدان ہے، کچھ ہے بھی نہیں اس پہ، گیند بھی اتنا سوئنگ نہیں ہوتا، تو زیادہ تر ٹیمیں رلائی کر رہی ہیں وہاں پر اسپنر کی، اور آپ جتنی بھی 8 ٹیمیں اس ٹورنامنٹ میں حصہ لے رہی ہیں وہ سارے ویل پریپیئرڈ ہو کے آئے ہیں کہ ان کو پتہ، انہوں نے دے ہیو ڈن دیئر ہوم ورک۔ سب کی ٹیموں کے پاس 2-2 3-3 اسپنر، اور 2 کھلاتے ہیں وہ، اور وہ جتنے بھی اسپنر کھیلے دیر آل بین سکسیزفل، اور ہم نے یہاں پر ایک ڈالا وہ بھی اتنا ورلڈ کلاس اسپنر ہے نہیں، تو پرابلم تو ہم نے اپنے لیے خود کریٹ کی ہے نا۔ ہر ٹیم میں دیکھیں انجریز ہوتی ہیں، ہے نا، یہ پارٹ آف دا گیم، لیکن سب کے پاس ریپلیسمنٹ ہے، ان کی بینچ اسٹرینتھ بڑی پاورفل ہے۔ ہمارے پاس ایک بندہ انجرڈ ہوتا ہے تو آپ کو پرابلم ہو جاتا ہے، آپ کے پاس کوئی لڑکا ہی نہیں ملتا آپ کو پاس۔ تو یہ لانگ ٹرم پالیسیز کا کھیل ہے، لانگ ویژن کی ضرورت ہے آپ کو۔ اکیڈمی جو ہے ہماری وہ کائی کے لیے ہے، وہ اسی لیے ہے کہ آپ کی جو پاکستان کی ایک ہی ٹیم ہے، یا آپ انڈر 19 کہہ لیں یا ٹیم، وہاں سے لڑکے آپ سلیکٹ کر کے آپ لاتے ہو، اور ایک کے پیچھے ایک لڑکا آپ لگاتے ہو، وہ کام نہیں ہو رہا، اور جب تک یہ کام نہیں ہوگا، اور زیادہ تر آپ 4 ڈے کرکٹ کھیل کے آپ اپنی او ڈی اے کی اور T20 کی ٹیمیں بناتے ہیں، ایک دم سے آپ T20 کی پرفارمنس سے لے کے آپ T20 میں لڑکے کو نہیں ڈال سکتے، یہ بھی سارا لانگ ٹرم پروسیجر ہے۔ جینتی بھائی، فخر زمان جو کہ لاسٹ ICC چیمپئنز ٹرافی کا ہیرو تھا، سینچری کر دی اس نے، تو اسی سے پاکستان جیتا تھا، اس بار وہ بھی پہلے میچ میں انفٹ ہو کر باہر ہے، امام الحق آ گئے ہیں ان کی جگہ پر، کیسا دیکھ رہے ہیں یہ؟ دیکھیں یہ بھی جو بھی لڑکا نیا ہے وہ پریشر میں تو آئے گا نا۔ ایک چیز مجھے اور سمجھ میں نہیں آئی، وہ تھوڑا سا انجرڈ ہوا اور وہ باہر آ گیا، اور رول یہ کہتا ہے کہ اگر 20 منٹ کے اندر آپ دوبارہ چلے جاؤ تو پھر اگر آپ اوپننگ بیٹسمین ہو تو آپ اوپننگ کر سکتے ہو۔ وہ باہر بیٹھا رہا، بعد میں آیا پہ اوپن بھی نہیں ہے، جس کو اوپن بھیجا اس کو بھی پرابلم ہو گیا۔ تو یہ تھنکنگ کی ہے، کون سمجھانے والا ہے کہ بھائی میرے کہ تم نے نمبر 1 جانا تو 2 منٹ پہلے اندر چلے جاؤ، وہ بھی نہیں ہم نے دیکھا۔ تو مجھے کوئی اپ ہیزڈ کام نظر آتا ہے، اللہ نہ کرے کہ یہ ہمیں کو بیڈ نیوز ملے اگینسٹ انڈیا، اینڈ آئی وش پاکستان آل دا بیسٹ۔ کیا کہیں گے شاہین، کیا بھارتی سرماؤں کو قابو کرنے کے لیے آپ کیا مشورہ دیں گے ان کو؟ بھائی مشورہ یہ ہے کہ
ود کانفیڈنس جو ہے نا نیچرلی آپ ٹرائی نیشن سیریز ہار گئے 3 میچ اب نیوزی لینڈ سے ہار گئے, پھر اس کے بعد ایک اور میچ آپ ہار گئے, اور وہ انڈیا پہلا ایک میچ جیتا ہے, وہ ہم سے زیادہ کانفیڈنٹ ہوں گے. اور اس صورتحال کو دیکھتے ہوئے ایک کوچز کا کام ہے, یہ مینجمنٹ کا کام ہے کہ اگر لڑکے گرے ہوئے ہیں ان کو پیپ ٹاک ان کو دیں, ان کا حوصلہ بڑھائیں, اور اس میچ کے لیے ڈو اینڈ ڈائی سچویشن ہے نا انڈیا کے ساتھ ہماری, تو ایک انہونی کو انہونی کر دیں. تو آئی وش دم آل دا بیسٹ. بولنگ بھی آپ دیکھ رہے ہیں اس طرح کی نہیں دکھائی دے رہی, شہنشاہ افریدی, حارث روف بھی انجرڈ ہے, پورا فٹ نہیں لگ رہا. کہاں پہ آپ کمی دیکھ رہے ہیں؟ کیا یہ فورڈ لے کرکٹ لمبی کرکٹ نہیں کھیل رہے, T20 پہ فوکس ہے؟ یہی ہے زیادہ تر. میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں, آپ اس کو انالائز کریں اور دیکھیں سال میں آپ کتنے T20 کے میچز کھیلتے ہیں, سال میں آپ کتنے ODI کھیلتے ہیں, اور ٹیسٹ میچز آپ کتنے کھیلتے ہیں. تو زیادہ تر یہ جو 4D کرکٹ ہماری ڈومیسٹک کرکٹ ہے نا, یہ بیک بون ہے کرکٹ کی, اس کو آپ کو توجہ دینا چاہیے, اس کو ذرا تکڑا کریں اور پھر لڑکے سلیکٹ کریں 4D کرکٹ سے, ٹیسٹ میچز سے کریں, تاکہ جتنے زیادہ بولنگ کریں گے اتنا آدمی فٹ رہتا ہے. آپ جتنی مرضی ٹریننگ کر لیں وہ بات نہیں بنتی. جتنے آپ لمبے اسپیل کرتے ہو, لمبے اوور کرتے ہو, آپ کا فٹنس لیول آپ کا بہت بہتر ہو جاتا ہے. جب تک آپ یہ چیزیں نہیں کریں گے, وہ یہی میں کہہ رہا ہوں کہ یہ چیزیں آتی ہیں لانگ تھنکنگ سے, لانگ ٹرم پالیسیز سے, اور لانگ ویژن سے. جینتی بھائی, ان کے بھی بمراہ انڈیا کی کامیابی میں بڑا سکسیس, ان کی فل بولنگ کرتے تھے, وہ بھی مسنگ ہے انجری کی وجہ سے. اس کا پاکستان کو کوئی ایڈوانٹیج ہوگا؟ نیچرلی سائیکولوجیکلی اور یہ میں کہتا ہوں کہ اگر ہر لڑکا اپنی فل پوٹینشیل پہ کھیلے, یہ میچ ان کی زندگی کا پرابلی دا بگیسٹ چیلنج ہے پاکستان کے لیے, کہ ایک ایسی پرفارمنس دے دیں جو کہ پاکستان کے لوگ عوام چاہتے ہیں کہ یہ جو میچ ہے, چلیں انڈیا سے میچ جیت جائیں گے تو سب کچھ ہی ٹھیک ہو جائے گا, ہمیشہ سے یہی رہا ہے. تو میں امید کرتا ہوں کہ یہ بڑے دھڑلے کے ساتھ, بڑے کانفیڈنس کے ساتھ یہ میچ کھیلیں گے اور ہمیں خوشخبری دیں گے. بابر اعظم کو تو آپ نے مشورہ دے دیا, باقی بلے باز بھی جو ہے نا وہ بھی دغا دے جاتے ہیں. کیا کرنا ہوگا بلے بازوں کو؟ 50-50 اوورز کا میچ ہے. دیکھیں یہ 50 اوورز بہت ہوتے ہیں. آپ کو واٹ یو نیڈ از کریٹنگ سینس. میں نے دیکھا وہ ان کا ایک 23 سال کا لڑکا نیا ہے انڈیا کا, گل, اور جس طرح وہ کھیلا ہے میں نے اس ینگ ایج میں بہت کم لوگ دیکھے ہیں اتنا ٹیلنٹ پہ. ان کا جو سسٹم سارا ہے جو ہے نا, اگر دیکھا جائے تو ہم سے بہت بہتر ہے. ان کے ڈیسیجن میکنگ جو لوگ ہیں بڑا صحیح کام کرتے ہیں. وہ انفارچونیٹلی ہمارے یہاں پر ہے نہیں, بڑا افسوس ہوتا ہے. اور وہ دیکھنا وہ فیوچر کا وہ بہت بڑا کرکٹر ہوگا ان کا گل. تو کوئی ایسا انہونی کو ہونی کرنے کے لیے کیا کرنا چاہیے پاکستان کو؟ نبز کی گیم ہے. دیکھیں 6 بال میں اگر آپ کی شارٹ سلیکشن بہتر ہے نا, اگر آپ 6 بالوں میں 2 لوز بوند آپ کو ملتی ہیں تو 8 رن تو آپ کو ویسے ہی ہو گئے. پھر آپ کو کیا کہتے ہیں رسک نہیں لینا پڑتا. جب آپ ڈاٹ بال کھیلنا شروع ہو جاتے ہیں نا تو آپ کے اوپر آپ مسلط کرتے ہو پریشر, بالر کو اپنے اوپر چڑھاتے ہو. تو بجائے آپ ڈاٹ بال کھیلیں اس کو سنگل میں سافٹ بال سے نا ریپلیس کریں بال کو, تاکہ بالر کو اوپر زیادہ پریشر آ جائے. تو ٹرائی ٹو پٹ پریشر آن دا بولر بائی ٹیکنگ سنگلز اینڈ ٹوز. اس کے بعد پھر آپ کو وہ 1-2 لوز بال دے ہی دے, اس پہ آپ چوکا چھکا ماریں تو وہ تو ویسے ہی آپ کی ایوریج 7-8 سے زیادہ اوپر ہو جاتی ہے. تو یہ تھنکنگ گیم ہے, آپ کو سوچنا پڑے گا, ایک پلان کرنا پڑے گا, اس پلان کے تھرو پھر آپ کھیلو گے. دبئی میں ٹاس کتنا کروشل ہوگا؟ اگر پاکستان ٹاس جیتا ہے تو کتنا سکور کرنا چاہیے, اور اگر انڈیا بیٹنگ کرتا ہے تو انہیں کہاں تک محدود کرنا ہوگا؟ دیکھیں اگر ہم ٹاس جیتے تو وی شوڈ بیٹ, آئی پرسنلی فیل. اور اس وکٹ پہ تھوڑا سا گراؤنڈ بھی سلو ہے, گیند اتنا ٹریول نہیں کرتا تیز سے, تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہم پہلے بیٹنگ کرتے تو ہمیں 300 ہر حالت کرنا پڑے گا, ورنہ پھر مشکل کام ہے. اور انڈیا کو کتنے میں محدود کرنا ہوگا اگر وہ پہلے بیٹنگ کرتے؟ وہ تو آپ کریں 250-300 میں آؤٹ کریں, پھر بات بنتی ہے, ورنہ مشکل ہو جائے گا. جی بہت شکریہ. آپ نے انتخاب عالم صاحب کی گفتگو سنی. وہ کہہ رہے ہیں کہ میچ بڑا اعصاب شکن ہے, تگڑا میچ ہوگا, لیکن پاکستانی کو جو ہے پچھلی شکستوں کو بھلا کر صرف
اچھی باڈی لینگویج کے ساتھ میدان میں چاہیے اور ڈو اینڈ ڈائی کے تحت یہ میچ جیت کر جو ہے چیمپئنز ٹرافی میں اپنے آپ کو ان رکھنے کے لیے اس میچ کو میں فتح سمیٹیں.